مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی خوبصورت حکایت ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کو اللہ رب العزت ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا اور ہر بار اس کا بچہ فوت ہو جاتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر راضی رہتی، اس حکمت پر راضی رہتی اور صبر کرتی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اس کے 20 بچے جب فوت ہو گئے اور جب آخری بچہ اس کا فوت ہوا تو اس کا صبر کا پیمانہ بھی ٹوٹ گیا، اور ایک رات وہ زندہ لاش بن کے اٹھی اور اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہو کے وہ عرض کرتی ہے، اے باری تعالیٰ، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہگار بندی سے ایسی کیا تقصیر ہو گئی کہ سال میں 9 ماہ خون جگر دے کے جس بچے کو میں پیدا کرتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل دیتا ہے تو چند ماہ بھی وہ پھل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور میرا دل اسی غم میں مبتلا رہتا ہے، کیا میں اپنی اس بچے کو پروان چڑھتا بھی دیکھ پاؤں گی یا نہیں؟ تو اسی طرح روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور وہ کیا دیکھتی ہے خواب میں کہ وہ جنت کے اندر موجود ہے، جنت کے باغات کی وہ سیر کر رہی ہے، اور سیر کرتے کرتے وہ کیا دیکھتی ہے کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ خوشی کے عالم میں جب اس محل کے اندر جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ہر طرف اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، وہاں پہ روشنیاں ہیں، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس محل کے اندر اس کے تمام بچے جو دنیا میں فوت ہو چکے تھے وہ اس محل کے اندر موجود ہیں۔ جب وہ ان کو دیکھتی ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، تو پھر غیب کی طرف سے ایک آواز اسے سنائی دیتی ہے، اور کہنے والا کہتا ہے کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ اسی صبر کا اجر ہے۔ تو خوشی کی اسی لہر میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ خواب سے بیدار ہوتی ہے تو اس کا جتنا بھی غم، اس کا ملال ہوتا ہے وہ سارا دور ہو جاتا ہے، اور وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کرتی ہے، پروردگار، اب اگر تو میرا اس سے بھی زیادہ خون بہا لے تب بھی میں راضی ہوں، اور اگر تو سینکڑوں برس بھی مجھے اسی حال میں رکھے تب بھی مجھے کوئی غم نہیں، یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، بندے، زندگی میں رہتے ہوئے تمہارے اوپر جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنے بھی تمہارے اوپر مصائب آ جائیں، تم نے صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور جب تم صبر کرو گے تو یہ صبر ہوگا جو تمہیں اللہ رب العزت کا قرب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔